بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ. میرا نام سلمان شاہ ہے اور اس پروگرام میں ہم پاکستان کے اقتصادی امور پر گفتگو کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا کیا پوٹینشیل ہے اور اس پوٹینشیل کو اچیو کرنے میں کیا ہرڈلز موجود ہیں. جب سے سوویت یونین کولیپس ہوا اور دنیا میں گلوبلائزیشن جو ہے وہ پھیل گئی تو ہر ملک جو ہے اس وقت دنیا کی مارکیٹس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ دوڑ جیتے گا اس کے ملک کے جو عوام ہیں ان کی خوشحالی ہوگی، ان کو روزگار ملے گا، اور جو یہ دوڑ ہار جائیں گے وہ ملک ہو سکتا ہے کہ دنیا سے نقشے سے ہی مٹ جائیں. اس میں ایگریکلچر سیکٹر ہو، انڈسٹریل سیکٹر ہو، سروسز کا سیکٹر ہو یا نیچرل ریسورسز کا، ہر سیکٹر میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. اور اس کمپٹیشن کو اپنے آپ کو تگڑا کرنے کے لیے ملک جو ہیں اکنامک پالیسیز اور اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بنا کے آتے ہیں اور دنیا کی مارکیٹس میں کمپیٹ کرتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے پاکستان جو ہے وہ بھی اس دوڑ میں خاصا آگے تھا. ہمیں بھی انڈیا، چائنا، برازیل اور دوسرے بڑے ممالک میں گنا جاتا تھا کیونکہ ہماری اقتصادی ترقی 7-8% پہ ہو رہی تھی. ہمارا صنعت کار جو تھا وہ انویسٹ کر رہا تھا، فورن انویسٹر بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا اور لوگوں کو روزگار مل رہے تھے اور جو ہماری یوتھ تھی اس کو ایک امید نظر آتی تھی. لیکن اب تھوڑا سا ہمارا اکنامک گروتھ جو ہے وہ گر گیا ہے. پاکستان کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ شاید اقتصادی طور پہ فیلڈ اسٹیٹ بن رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس پرابلمز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں اور کیسے ہم دوبارہ گروتھ کی سڑک پہ آ سکتے ہیں اور ترقی میں پاکستان دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آگے آ سکتا ہے. اس ٹاپک کے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں سلیم غوری صاحب، جنہوں نے پاکستان کی ایک ماہ ناز آئی ٹی کمپنی نیٹ سول بنائی ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اور ان کے ساتھ طارق سہگل صاحب ہیں. ان کا تعارف تو سب کو پتہ ہے، 1938 سے ان کی فیملی بزنس ورلڈ میں ہے اور انہوں نے تمام حکومتیں دیکھی ہیں پاکستان کی. کون سی حکومتوں میں یہ ان کو آسانی سے کام کرنا پڑا، کون سی حکومتوں میں مشکلات دیکھنی پڑی، نیشنلائزیشنز بھی انہوں نے دیکھی. سو ان کا ایکسپیرینس بے شمار ایکسپیرینس ہے جو ہم ہمارے ساتھ یہ شیئر کریں گے. ان کے ساتھ سکندر خان صاحب ہیں جو پاکستان کے انجینئرنگ انڈسٹری کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. ٹریکٹر میسی فرگوسن کا ٹریکٹر پاکستان میں انہوں نے انڈیجنائز کیا اور پاکستان کی وینڈر انڈسٹری کو بہت ڈیولپ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو سب سے پہلے غوری صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں 10 کروڑ جو ہیں 25 سال کی عمر سے کم ہیں، 30 لاکھ نئے روزگار کے مواقع ہمیں چاہیے ہر سال. تو کیا پاکستان کی اکانومی یہ ان نوجوانوں کو ابزارب کر سکتی ہے؟ سب بات یہ ہے کہ ایک ملک جیسا پاکستان ہے جس کی ریسورس میں جس کی کمی نہیں ہے، اٹس اے ریسورس رچ کنٹری، اور ایسے ملک میں اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا اس ملک کے 30 لاکھ لوگوں کو بسایا جا سکتا ہے، جاب دے سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو پلاننگ رہی ہے پچھلے 60 سال میں وہ چینج نہیں ہوئی. پچھلے 60 سال سے ہم ایک ہی پلان لے کے چلتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی ہماری ایک ہی رہی کہ، اور جو بیسکلی فوکس تھی مین اسٹریم جو ہماری انڈسٹری جو ہمیں انہیریٹ کی، ہم اسی کو یعنی کہ ٹیکسٹائل ہے اور 2-4 جو ایریاز تھے مین جس پہ ہم نے فوکس کیا. کبھی ہمارے پلانرز نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا چینج ہو رہی ہے اور دنیا میں اور بہت اپرچونیٹیز آ رہی ہیں جس پہ ہم اپنے ریسورسز کا استعمال کر سکتے ہیں. بسائڈ ادر ریسورسز، یعنی اور ریسورسز کے علاوہ سب سے بڑا جو آپ کا ریسورس ہے وہ ہیومن کیپٹل، ہیومن ریسورس جو آپ کا ہے ہیوج. آپ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈر 25 ہے اور یہ وہ یوتھ ہے جو ریئل کسی بھی اکانومی کی بیک بون ہے. اگر آپ اگزامپل لے لیجئے ہماری اپنی انڈسٹری کی، میں آئی ٹی انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، تو آئی ٹی انڈسٹری میں اس وقت میرے پاس 1000 لوگوں کی جو جابس ہیں ان میں سب انڈر 25 ایئرس اولڈ ہیں، سب اب ہمارے لوکل سکولز کے گریجویٹس ہیں. اینڈ یہ وہ بچے ہیں جو نارمل ایجوکیشن لے کے آئے اور انڈسٹری میں شامل ہو گئے. اب انڈسٹری اور یہ آپ انڈیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ انڈیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں.
اچھا, انڈیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان سے بزنس جیت رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب ہم نے انڈیا کو اپنا سسٹم بیچا ہے اور انڈیا میں بھی ہمارا اب سافٹ ویئر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی, یہ واحد انڈسٹری ہے جہاں کوئی چیز کہیں بھی بیچی جا سکتی ہے ہماری اس میں, یعنی نہ ہماری کوئی باؤنڈریز ہے, نہ ہماری کوئی لمٹس ہیں, نہ ہمیں کسی کسٹم کی ضرورت ہے, نہ ہمیں ایون ٹریول کرنے کی ضرورت ہے. وی کین ڈلیور. اب ہمارے پلانرز نے فوکس نہیں کیا کہ آگے چل کے اگلے 10 یا 20 سال میں پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ کس پہ کرے گا, کون سی اکانومی ہوگی پاکستان کی, یا پاکستان کا فیوچر کس پہ ڈیپینڈ کرے گا. آئی بلیو کہ پاکستان جیسی کنٹری کا جو مین اسٹرینتھ ہے وہ سروسز انڈسٹری ہے. اور اگر ہمارے پلانرز 10 سال پہلے یہ دیکھ لیتے تو آج ہماری نہ یہ جاب امپلائمنٹ کی ایشوز ہوتی اور نہ ہمارے ایشو ہوتا کہ ہماری گروتھ کہاں سے آ رہی ہے. اس وقت آئی ٹی انڈسٹری میں ڈاکٹر صاحب اوور 1000 کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, پورے پاکستان میں لگا کے. لاہور الون دیر آر 400 کمپنیز. اس وقت پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ اوور $1 بلین ہے. تو کیا کہیں گے, ابھی یہ تو اپنی انسیپشن پہ ہے نا. جی یہ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ اپنی انکیوبیشن پوری کر گئی ہے. پچھلے 20 سال میں اس انڈسٹری نے بڑی کوائٹلی اسٹیبلش کیا, اس کا بہت کم ذکر آیا. انفیکٹ یہ جو آپ کی ٹریڈ پالیسی لکھی گئی تھی جو امین فہیم نے لکھی تھی, اس میں آئی ٹی انڈسٹری کو شامل ہی نہیں کیا گیا. دے نیور کنسیڈرڈ کہ آئی ٹی جو انڈسٹری ہے وہ ہماری اکانومی میں کوئی کنٹریبیوشن دے گی. جو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ایسی انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ کیا اربن فینومینا ہے آئی ٹی انڈسٹری کہ یہ رورل ایریاز میں بھی چل سکتی ہے؟ اس کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. یعنی آپ ایک کہیں بھی جہاں پر بینڈوڈتھ اویلیبل ہے, جہاں کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے, آپ کام کر سکتے ہیں. ایک وہ جو نئی اکانومی نکل رہی ہے اس وقت آئی ٹی انڈسٹری میں, وہ ہے کہ بچے گھر بیٹھ کے کام کریں پوری دنیا میں. یہ ایک نیا کنسپٹ ہے کہ جس میں وہ جاب نہیں لیتے. اس وقت پاکستان دنیا میں 3rd نمبر پہ آ گیا دنیا میں. آپ دیکھیں اوور 100,000 یوتھ آر ورکنگ پرائیویٹلی. اچھا, گھر سے بیٹھ کے, اینڈ دے آر جنریٹنگ اباؤٹ $40 to $50 million آف ریونیو بڑی کوائٹلی. تو لوڈ شیڈنگ سے ان کا کام خراب. یو پی ایس لگا لیجیے, آپ کا کمرے چلتا رہے گا. دیکھیں نا, میں اگر اپنی ایگزامپل دوں آپ کو, پچھلے 4 سال میں جو پاور شارٹیج آپ کی رہی, ہماری اپنی کمپنی نے ایک سنگل ڈے لوز نہیں کیا اپنی ڈیولپمنٹ کا, اپنی پروڈکشن کا. ہم 7 days a week اپنی پروڈکشن کنٹینیو کرتے رہے. گیس نہیں تھی آپ کا, بجلی نہیں تھی, پاور نہیں تھی, بٹ وی ور ایبل ٹو کنٹینیو. دس از ایگزیکٹلی وٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی مین اسٹریم انڈسٹری سے نکلنا پڑے گا. اگلے 10 سال یا 20 سال میں نہیں سمجھتا کہ آپ پاور کو کنٹرول کر سکیں گے. جس طرح آپ پاور بڑھا رہے ہیں, آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, آپ کی مڈل کلاس بڑھ رہی ہے, آپ کی نیڈ بڑھ رہی ہے, آپ کی پاور شارٹ رہے گی. تو انڈیا کے سائز کے کمپیئر کریں اپنے سائز کو, تو کیا پرسنٹیج ہوں گے آپ اس وقت انڈیا؟ دیکھیں, ابھی ہم انڈیا سے پرسنٹیج میں اس پرسنٹیج پہ نہیں جہاں ہم ہونا چاہیے. اگلے 5 سال ہمارے 5% پہ ہوں گے. جی ابھی ہم 5 سے بھی کم پرسنٹ پہ ہیں. اچھا, لیکن کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کا انکیوبیشن بہت کریٹیکل ہے. انکیوبیشن میں آپ بہت سلو گروتھ ریٹ آپ کی اب کتنی چل رہی ہے؟ ابھی 30 to 40% گروتھ ریٹ ہے ہماری. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ڈبلنگ ایوری ایئر. آپ ایکسپونینشیل گروتھ کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہماری انڈسٹری سے تعلق ہے, بٹ دیٹ گروتھ کمز اپ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ایئرس. یعنی کچھ سال کے بعد جب اسٹیبلش کر لیتے ہیں آپ انڈسٹری, آپ کی کسٹمر اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, آپ کے امپلائیز کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, آپ کی پروڈکٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, دین سڈنلی آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے آپ پہ. ہمارا اپنا کیس بڑا ایگزمپلری ہے اس میں کہ فور 15 years وی ورک ویری کوائٹلی. سڈنلی وی آر انڈر پریشر, اب ہم ڈلیوری نہیں کر پا رہے, ہمارا اتنا پریشر ہے. سب سے بڑی مارکیٹ ہماری چائنا ہے. اچھا, سب سے بڑی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے. یہ سارا اس کا جو آج کا پیریڈ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پچھلے 15 سال کے ورک پہ, وچ واز ڈن ویری کوائٹلی, جس کو دیکھا نہیں گیا نہ دیکھا جا سکتا تھا. طارق صاحب, آپ یو آر انٹو سیمنٹ, یو آر انٹو ٹیکسٹائلز اور گاڈ نوز واٹ, تو آئی ٹی میں آپ نے نہیں سوچا, یا واٹ ڈو یو تھنک ڈز اٹ ہیو اے پوٹینشیل فار اس؟ نہیں, سرٹنلی جو غوری صاحب نے فرمایا وہ اس میں کافی وزن ہے, اس لیے کہ سروسز میں لوگ بھی امپلائی ہوتے ہیں, یوتھ بھی امپلائی ہوتی ہے. مگر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں اچھا اکنامک ماڈل جو ہے نا وہ بیلنس ماڈل ہے. اگر ہم تینوں شعبوں کو, یعنی سروسز کے شعبے کو, ایگریکلچر کے شعبے کو اور مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ساتھ ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو اس میں نہ تو اتنی عوام کی کھپت ہوگی یا اتنی یوتھ کی کھپت ہوگی. کیونکہ اگر ہمارا انحصار صرف ایک سیکٹر پہ ہو گیا نا تو وہ بھی پھر کباتیں اس سے آگے جا کے ہو سکتی ہیں. سو ڈو یو تھنک یہ اسپیشلائزڈ ایک اسپیشلائزڈ ہے شعبہ. اور آپ دیکھیں جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس وقت سروسز کا شعبہ جو تھا وہ شاید 20% بھی نہیں تھا ہماری جی ڈی پی کا.
صحیح ہے. اب وہ 51% ہے. تو میجورٹی آف دی جی ڈی پی جو ہمیں آ رہی ہے وہ سروسز سے آ رہی ہے. جی ہاں. اب اس سروسز میں بہت سارے سب سیکٹرز ہیں. جی. اور جو ان کا شعبہ ہے اس میں ہائی گروتھ تو ہے لیکن اس کا بیس جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے. ایسے میں نے خود فرمایا. اور تو اس کی ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. تو میرا کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ جس طرح ہم نے شروع میں اپنے اکنامک ماڈل میں مینوفیکچرنگ کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا, اس پہ بہت زیادہ انحصار ہوا اور بڑی ریپڈ گروتھ ہوئی. وہ ایک اپرچونٹی تھی جو اپرچونٹی تھی کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو ہمارے حصے میں جو پاکستان یا سب کانٹیننٹ کا حصہ آیا وہ زیادہ ایگریکلچرل تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایگریکلچر کی جو تھی نا تقریباً پرسنٹیج وہ 50% تھی جو اب گر کے اب 20-25% پہ آ گئی ہے. تو وہ ایک بیلنس تھا, وہ ایک بیلنس دوسری طرف آیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب ہمیں اسے بیلنس کر کے چلانا ہے. بیچ میں میرا تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بیچ کے سال گزرے اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سال جو پچھلے گزرے اس میں ہم نے شاید اپنا دھیان مینوفیکچرنگ سیکٹر سے کچھ تھوڑا سا اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو وجہ یہ تھی کہ ہم بڑی تیزی سے سروسز میں گرو کر رہے تھے اور ایگریکلچرل گروتھ جو تھی وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں تھی لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی. ہماری بتدریج ایگریکلچرل گروتھ آتی رہی مگر ہماری مینوفیکچرنگ گروتھ جو ہے وہ اب سست ہو گئی ہے اور اس پہ آگے جا کے آپ سے کچھ ڈسکشن کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. ٹھیک کہ کس وجہ سے یہ اس کی رفتار جو ہے جس سے ہم LSM گروتھ کہتے ہیں ٹھیک وہ اتنی سست کیوں ہو گئی ہے. بلکہ پچھلے 2-3 سال سے مطلب یہ کوئی انوائرمنٹل ایشوز ہیں, ریسورس کنسٹرینٹ کے ایشوز ہیں اس میں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو کنسٹرینٹ ہے اس میں انرجی کا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور بوتھ ٹائپس آف انرجی یعنی گیس کی بھی. مارکیٹس کا مسئلہ نہیں ہے. مارکیٹس کا اتنا میری سمجھ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے بڑی ہمیں قلت ہے یا قباحت ہے وہ ہے دا فیکٹ کہ ہم لوگ اپنی انرجی کی جو نیڈز ہیں ان کو مہیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ ہم آتے ہیں انفراسٹرکچر پہ. Whereas I agree with نئے سیکٹرز میں ہے کہ اس سیکٹر میں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے اور اس میں جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس کی کھپت تو بہت تیزی سے ہو سکتی ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے.